الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، قوموں کی تعمیر اور ترقی میں جو چیز سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ اس کی تعلیم ہے اور اس کا تعلیمی نظام ہے۔ شخصیت کی تعمیر ہو، فرد کی تعمیر ہو، معاشرے کی ترقی ہو، قوم اور ملک کی تعمیر اور ترقی ہے تو اس کا آغاز تعلیم سے ہے، تعلیمی نظام سے ہے۔ اگر یہ تعلیمی نظام اپنی روح کھو بیٹھے تو پھر اس معاشرے کو نہ اچھا باپ مل سکتا ہے، نہ اچھا شوہر مل سکتا ہے، نہ اچھی ماں مل سکتی ہے، اور نہ ہی اچھی بیوی مل سکتی ہے، اور نہ ہی اس معاشرے کے لیے کوئی اچھا فرد تیار ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے اسے مخلص افراد مل سکتے۔ کسی معاشرے کی تعمیر میں سب سے بنیادی کردار تعلیم کا ہے، تعلیمی نظام کا ہے۔ کسی قوم کا کل دیکھنا ہو تو اس قوم کا آج کا نظام تعلیم دیکھ لو، تعلیم اور تعلیم کا نظام دیکھ لو، اندازہ ہے کہ کل وہ قوم آپ کے سامنے وہ معاشرہ کس حال میں کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب 500 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب پہلی وحی بھیجی تو اس وحی میں بھی یہی پیغام ملا، اقرأ۔ اور اس قوم میں ہر قسم کے احوال تھے، مشکلات تھی، بت پرستی تھی، ظلم تھا، ناانصافیاں تھیں، بد اخلاقیاں تھیں، ہر برائی وہاں موجود تھی۔ لیکن اس پورے معاشرے کی تعمیر میں، ترقی میں، صلاح میں جس چیز کا سب سے بنیادی کردار ہے، سب سے پہلے پیغام اسی کا ہے، اقرأ۔ اگر یہ تعلیم اور یہ تعلیمی نظام اپنی روح کے ساتھ آیا تو پھر تعمیر ہی تعمیر، اور اگر یہ تعلیم اپنی روح کے بغیر ہوئی، اپنے راستے سے ہٹ گئی، تو پھر اس تعلیم میں وہ زہر ہے، پھر اس تعلیم میں وہ زہر ہے جس سے آپ کو انسانیت اجڑتی ہوئی نظر آئے۔ صرف پڑھنا کافی نہیں، اس لیے کہ صرف پڑھنے نے تشدد بھی لایا ہے، ظلم بھی لایا ہے، نظریاتی اور فکری گمراہی بھی لائی ہے، بد اخلاقی بھی لائی ہے۔ صرف پڑھنے نے
آج سائنس اور ٹیکنالوجی سے انسانیت پہ کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے. صرف پڑھنا بھی کافی نہیں، نیری تعلیم بھی کافی نہیں. آج دنیا میں مغرب سے درآمد شدہ نظام تعلیم اور تعلیم، مغرب سے درآمد شدہ، وہ تعلیم اور نظام تعلیم اپنے فضلاء کو یہ ذہن دیتا ہے، اور ذہن یہ دیتا ہے کہ تم نے بازار کی منڈیوں میں بکنا ہے، اور اگر تم مہنگے بک گئے تم کامیاب ہو گئے. مغرب سے درآمد شدہ نظام تعلیم اور تعلیم وہ اپنے فضلاء کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تم نے نیلام کی منڈیوں میں بکنا ہے. اگر تم مہنگے بک گئے تمہاری ڈگری ٹھکانے لگ گئی، تمہاری تعلیم کا مقصد حاصل ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے. اس کا حاصل یہ ہے. بتائیے جب کسی ملک میں ایسے فضلاء ہوں تو وہ ملک کیوں کھوکھلا نہ ہو؟ پھر اس ملک کی بربادی کے لیے اور کیا چاہیے؟ کہ وہ کسی بھی عہدے پہ چلا جائے کسی وقت بھی اس کی قیمت لگ سکتی ہے، اور اس منڈی میں وہ بکنا اپنے لیے اعزاز سمجھے گا. تو بتائیے پھر قومیں اور ملک کھوکھلی ہوں گی یا نہ ہوں گی؟ کہ کوئی کہیں بھی بیٹھا ہے اسے خریدا جا سکتا ہے، وہ بکنے کے لیے تیار ہے. اب دیکھیں نا، ادارے بہت ہیں لیکن ان اداروں میں کام کرنے والے نہیں، اور جو ہیں وہ بکنے کے لیے تیار ہیں. کہیں اور میری قیمت اچھی لگ جائے، کسی منڈی میں میں بکوں، وہ اس کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے. ادارے بہت ہیں لیکن وہ افراد جس نظام تعلیم سے ہو کے آئے ہیں وہاں اخلاقیات، وہاں اپنے عقیدے سے وابستگی، وہاں اپنے ملک سے وفاداری، وہاں اپنے دین سے، اپنے مقصد زندگی سے وفا، اس تعلیم میں اس کا کوئی خانہ نہیں. اس میں ایک ہی خانہ ہے کہ تم نے اپنی تعلیم سے مادیت سے بھرپور زندگی گزارنی ہے. تم نے اپنی تعلیم سے مادیت سے بھرپور زندگی گزارنی ہے، یہ تمہاری کامیابی ہے. اور چاہے پھر تمہارا خریدار اپنا ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، مسلمانوں کا خیرخواہ ہو یا مسلمانوں کا دشمن، بس تم نے اس منڈی میں بکنا ہے. مہنگے بک گئے، یہ تمہاری کامیابی. یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ تعلیمی نظام ہے جس سے قومیں، ملک، ادارے کھوکھلے ہو کے رہ جاتے، کھوکھلے ہو کے رہ جاتے. بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کی اور تعمیر و ترقی کی سب سے بڑی بنیاد تعلیم ہے، اور مسلمان اس سے غافل ہے. یہ جیسے کپڑے درآمد کرتے ہیں، تعلیم بھی درآمد کرتے ہیں. جیسے یہ غذائیں اور زندگی کی اشیاء درآمد کرتے ہیں، تعلیمی نظام بھی درآمد کرتے ہیں. تو بھائی جب آپ تعلیم بھی درآمد کریں گے، نظام تعلیم بھی درآمد کریں گے، تو وہ جہاں کے ہوں گے وہیں جائیں گے نا، وہ تمہارے کام کے تو نہیں رہے گے.
جو ذہنیت انہوں نے دی یہ پھر اسی نقطۂ نظر سے سوچیں گے نا. یہ نیلے پیلے تو ہوں گے، کالے رنگ کے ہوں گے، یہ ہندی پاکستانی دائیں بائیں کے تو ہوں گے، لیکن سوچ اور فکر کے وہی ہوں گے جہاں سے انہیں نظام تعلیم ملا. لارڈ میکالے جب اس بر صغیر میں آیا، اور بری طرح رسوا ہو کے بوریا بستر گول کر کے جب نکلنے لگا تو اس نے کہا میں اس قوم کو ایک سزا دوں گا، اور وہ سزا دوں گا تعلیم کے راستے سے، کہ میں ان میں ایک ایسا نظام تعلیم رواج دوں گا اس کا کہ یہ ہندی ہوں گے، افغانی اور بنگالی اور پاکستانی ہوں گے، رنگ کے کچھ بھی ہوں گے، لیکن سوچ اور فکر کے وہی ہوں گے جو برطانیہ کہے گا. سوچ وہی ہوگی. اس لیے کہ تعلیم برین واش کرتی ہے، ذہن بدلتی ہے. سوچ بدل دیتی. جب اس نے سوچ ہی بدل دی کہ تم نے اس دنیا میں مہنگے سے مہنگا بکنا ہے، اب وہ آپ کے کسی بھی قومی ادارے میں بیٹھا ہوگا تو اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ میری قیمت کہیں اور اچھی لگ جائے. آپ اسے کہیں بھی قومی ذمہ داری سونپ دیں، لیکن اس تعلیم نے اس کی ذہنیت بنا رکھی ہے ابھی تم کامیاب نہیں ہو، کامیابی کے راہیں اور بھی ہیں، ابھی تم نے اور بھی بکنا ہے. تو بس اوقات وہ کھاتے پیتے رہتے یہاں ہیں، لیکن کام انہی کا کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں زندگی کا اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں، جو انہیں اپنے ملک کا شہری بنانا چاہتے ہیں، جو بظاہر ان کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں، کام انہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بنیادی چیز ہے، یعنی وہ بغیر جنگ جیتے جنگ جیت چکے. انہوں نے بہت بڑا ہتھیار استعمال کیا تعلیم کا. یہ تو ہمارے دین کا سبق تھا، یہ تو ہمارے مذہب کی تعلیم تھی، اس کی عظمت اور اہمیت تو ہمارے دین نے بتائی تھی. اقرا، تمہاری پہلی وحی کا تعلق تعلیم سے ہے، اور ساتھ یہ بتایا کہ تمہاری تعلیم اور تعلیم کا نظام ایسا ہو کہ اس تعلیم سے کبھی اللہ کا نام جدا نہ ہونے پائے. اقرا بسم ربک الذی خلق. ہمیشہ تعلیم حاصل کرنا رب کے نام سے، اس کی معرفت سے، اس کی پہچان سے. ہمیشہ تعلیم حاصل کرنا اس کے رب کے نام سے. یہ تعلیم دی کہ اس طریقے سے اپنی تعلیم کا نظام بنانا. یہ تو ہمارا سبق تھا کہ تعلیم کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اسلامی معاشرے میں اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ وہاں ایمان کی بھی بات تھی، توحید کی بھی بات تھی، شرک کی بھی بات تھی، اخلاقیات کی بھی مسائل تھے، لیکن پہلی وہی آئی کہ نہیں، اس امت کا تعلق اب تعلیم سے ہوگا. لیکن اس امت کا پڑھنا کافی نہیں، اس کے علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہو کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، وہ اس سے کیا چاہتا ہے، بندوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہو، اس کی کیا تعلیم ہے، اس ذات کی معرفت ساتھ ہو. اور جب سے اس علم سے اللہ کا تعارف ٹوٹا اور یہ تعلق ختم ہوا، اس تعلیم نے تخریب کا کام کیا، تخریب کا کام کیا. پہلے غریب آدمی
چوری اور ڈاکہ مارتا تھا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر، لیکن اب یہ پڑھا لکھا ہے، اس کو لوٹنے کے طریقے آتے ہیں، گھر بلاتا ہے، ڈاکہ بھی مارتا ہے، پڑھا لکھا ہے، نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ جاہل تھا، ڈاکہ وہ بھی مارتا تھا، لیکن اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، یہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس تعلیم ہے، باہر کی بھی ڈگریاں ہیں، لیکن اس ملک کو ایسا لوٹا ہے کہ کہیں اس نے نشان نہیں رہنے دیا۔ جب اس تعلیم سے پالنے والی ذات کا تعارف ختم ہو جائے گا، پھر اس تعلیم سے تعمیر نہیں ہوگی، پھر اس تعلیم سے تعمیر اور ترقی نہیں ہوگی، پھر اس تعلیم سے تخریب اور فساد آئے گا۔ پھر پستی ہی پستی آئے گی۔ لیکن وہ احساس بھی نہ رہا کہ ہمارا اپنا تعلیمی نظام ہے بھی یا نہیں۔ اب تعلیم کے نام سے ہمارے ہی بچے اپنے اسلام سے بھی دور ہیں، اپنی تہذیب سے بھی دور ہیں، اپنے اقدار سے بھی دور ہیں، اپنی معاشرت سے بھی دور ہیں، اپنے اسلامی عقائد سے بھی معذور۔ اور یہ سب کچھ تعلیم کے نام پہ ہو رہا کہ مسلمانوں کی اولادیں اپنی تہذیب، اپنے عقائد، اپنے اقدار سے ارتداد میں مبتلا ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کا ابا مسلمان، اس کا دادا مسلمان، اس کا نانا مسلمان، اس کا سارا خاندان مسلمان، اولاد اس تعلیمی ادارے میں کہہ رہی اللہ تعالیٰ ہیں بھی یا نہیں؟ الیاذ باللہ۔ اسے قرآن کی سچائی پہ شک ہو رہا، اسے اللہ کی وحدانیت پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ اس کی زندگی میں اسلامی عقائد بے جان کوئی روح نہیں اس کی زندگی میں اسلامی عقائد، اور یہ سب تعلیم کے رنگ پہ ہو رہا۔ یہ ساری تخریب اس لیے آئی کہ وہ تعلیم اللہ کے نام سے، اللہ کے تعارف سے محروم ہو گئی۔ پھر اس تعلیمی نظام میں نسلوں کی تربیت نہیں ہوتی، وہ نسلیں مسلمانوں کی نہیں رہتی۔ اور وہی ہو رہا کہ ان کی ایک ہی غرض و غایہ ہے کہ مادی زندگی خوشحال ہو جائے اور میں منڈی اور مارکیٹ میں مہنگا بک جاؤں، اور یہ میری معراج ہے۔ اور جو تعلیمی ادارے اس طرز کے قائم ہیں، ان کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو مسلمان رہنے دیں گے، وہ اس کا دعویٰ بھی نہیں کر رہے کہ ہم آپ کے بچوں کو اسلامی زندگی سے روشناس کرائیں گے، کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ وہ تو علل اعلان اس مغربی تہذیب کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ سادہ لوح مسلمان پیسہ بھی دے رہے ہیں، وسائل بھی دے رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں کہ انہی کے بچے مسلمان اسلام کے بنیادی عقائد سے بے خبر، کچھ نہیں پتا انہیں اسلام کے بارے میں۔ تو میرے عزیزو، اس امت کی تعمیر اور اس امت کی ترقی، اس کا نقطہ آغاز تعلیم تھی، اور وہ تعلیم جس کا تعلق اللہ کی معرفت کے ساتھ ہے، اللہ کی پہچان کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کے ساتھ ہے، یہ اسلامی معاشرے کی تعمیر اور ترقی کی بنیاد ہے۔
لیکن جب یہ بنیاد ہی ڈھہ جائے تو بتائیے پھر اس میں تعمیر اور ترقی کی عمارت کیسے کھڑی ہو؟ پھر تو فساد ہی فساد ہو۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم ضرور حاصل کیجئے، لیکن وہ تعلیم اللہ کی پہچان کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت تعلیم ہم سب کو اور ہماری نسلوں اور اولادوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔